السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں شعیب حسن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے، غزوہ بدر کی تاریخ کے بارے میں، اس کے محرکات کیا تھے اور غزوہ بدر کیسے پیش آئی، اور غزوہ بدر میں مسلمان کتنے تھے اور کفار کی تعداد کیا تھی، اور مد مقابل گروہ کون سا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بدر میں۔ اگر بات کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 53 سال کی عمر میں مکہ چھوڑ کر مدینہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ کفار نے اتنا تنگ کیا مکے میں کہ پروردگار نے حکم دیا کہ اے نبی آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو 2 سال گزرے تھے مدینہ میں آپ کو زندگی بسر کرتے ہوئے۔ کفار چونکہ مکے میں بہت تنگ کرتے تھے اور تمام تر اپنا ساز و سامان مسلمان چھوڑ کر مکے میں مدینہ جا چکے تھے، کیونکہ سارا ساز و سامان گھر بار اپنی تمام تر چیزیں چھوڑ کر راتوں رات مکے سے مدینہ کی طرف نکلنا پڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب کے ساتھ۔ تو مکہ والوں کا مدینہ سے گزر ہوتا تھا تجارت کی غرض سے۔ تو اس مرتبہ ابو سفیان کا گروہ چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے کہا کہ ہم ان سے اپنا مال ریکور کر لیتے ہیں، جو ہم سارا ادھر چھوڑ کے آئے ہیں، یہ تجارتی قافلہ ہے، ہم ان سے ساز و سامان لے لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحاب کے ساتھ تقریباً 2 اونٹ، چند تلواریں اور کچھ جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ آپ اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ نے مدینے سے بدر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا تاکہ ابو سفیان کے قافلے کو روک کر تمام تر ساز و سامان جو ہے وہ ان سے لے لیا جائے۔ اب یہ جو غزوہ بدر ہے یہ حادثاتی طور پر پیش آیا، یعنی کہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ جب ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے رسول اللہ یہاں سے نکلے ہیں تو کسی نہ کسی طرح یہ خبر چلی جاتی ہے ابو جہل کے گروہ کو۔ ابو جہل ادھر سے پوری ایک فورس لے کے بدر کی طرف آتا ہے، جس میں 1000 کفار کا لشکر اور تقریباً بے شمار ساز و سامان، جنگی آلات، تیر کمان والے، تلواروں والے، 1000 اونٹ کے ساتھ وہ آتے ہیں اور ادھر آگے پڑاؤ کرتے ہیں اور خوب جشن کرتے ہیں وہ ادھر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 کے ساتھ سورہ انفال میں جو 2 ہجری میں نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار فرماتا ہے، جس کا مفہوم میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اے نبی آپ چاہتے ہیں کہ ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے اور جو غیر ساز و سامان ہے، بغیر اسلحے کے ہے، تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ایک فتح نصیب کرے، آپ کو کامیابی عطا کرے، یعنی آپ اس قافلے سے جنگ کریں جو باقاعدہ لیس ہو کر آیا اسلحے کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ 313 اور چند تلواریں اور 2 اونٹ، کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا صحاب سے، تمام صحاب نے جو ہے وہ ہاں میں جواب دیا۔ رسول اللہ بار بار کہتے رہے کہ جی مشورہ دیں۔ جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حضرت موسیٰ کے اصحاب میں سے نہ سمجھے جنہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے، اور جب آپ یہ جنگ فتح کر جائیں تو آپ ہمیں بلا لیجئے گا، ہم آ جائیں گے۔ اس کا ذکر غالباً سورہ مائدہ میں ملتا ہے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کا ذکر۔ تو جناب رسول خدا خوش تو ہوئے، لیکن پھر فرمایا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو جو مدینے کے صحاب تھے، انصار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، کیونکہ یہ تو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ مدینے والوں کا رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ صرف اتنا تھا کہ اگر کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا تو ہم تمام تر قبیلے مل کے اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تو آج تو رسول اللہ خود نکل کر آئے تھے مدینہ سے بدر کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ دریا میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ اس بات سے ذرا نہ گھبرائیے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ نے وہاں پر پڑاؤ کر لیا اور جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ادھر بھوکے پیاسے 313 مسلمان اور ادھر 1000 لشکر ساز و سامان کے ساتھ، روز ادھر جو ہے وہ اونٹ کھائے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں اور للکارے مارے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے باقاعدہ کہا کہ یہ یوم الفرقان ہوگا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتے تھے۔ تو پروردگار نے سورہ انفال میں جو ذکر کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ گھبرائیں مت،
اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کو آئے گی، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ واضح کر دے کہ اللہ کی مدد کس طرح ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر ادھر بھی 1000 ہوتے ادھر بھی 1000 ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا جی ہم نے اپنی طاقت پر اس جنگ کو ون کر لیا۔ 1000 لگاتار فرشتوں سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن مجید میں ذکر بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے لگاتار آنے والے فرشتوں سے ہم نے آپ کی مدد فرمائی تاکہ آپ ثابت قدم رہیں۔ تمام تر انعامات کا ذکر پروردگار سورہ انفال میں کرتا ہے۔ تو یہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب جب جنگ کا آغاز ہوا تو عتبہ عتیبہ ادھر سے سردار آئے جنگ کرنے کے لیے۔ ابو سفیان کا قافلہ جو تھا وہ پچھلے کسی رستے سے نکل گیا، کیونکہ وہ باقاعدہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ نہیں تھا، وہ کسی طرح بھی کرنی کترا کے نکل گیا اور یہ مقابلہ ہو گیا ابو جہل کے ساتھ۔ یہ ایک جو کافروں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونا تھا اس کی ایک قسط بھی تھی کہ پروردگار نے پچھلی قوموں پہ بے شمار عذاب نازل کیے۔ یہ کفار ڈائریکٹ رسول اللہ کو مکے میں کہتے رہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پہ عذاب آ جائے۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو کفار کی جانب سے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انصار کو بھیجتے ہیں تو وہ لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو چرواہے ہیں، کیونکہ جو مدینے کے لوگ تھے، انصار تھے، ان کا کام کھیتی باڑی اور یہ سارا کچھ تھا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، یہ ہماری توہین ہے کہ ہم سردار ہو کے انصار سے جنگ کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ جن کو اللہ کے شیر کا ٹائٹل حاصل ہے، پھر جناب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور عبیدہ بن الحارث کو ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ جناب امیر نے، جناب حمزہ نے ان کافروں کے سردار کو وصال جہنم کر دیا۔ اس جنگ میں ابو جہل بھی وصال جہنم ہوا اور دیگر ان کے سردار کفار کے جو بڑے تقریباً 70 سردار تھے وہ وصال جہنم ہوئے۔ کفار کے 70 لوگ وصال جہنم ہوئے اور 70 جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کے تقریباً 14 افراد اس جنگ میں شہید ہوئے جن کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ اور فرشتوں نے آ کر باقاعدہ مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ بعض صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنی سٹک اٹھاتے تھے تو آگے سے گردن اتر جاتی تھی کافر کی۔ یہ جو 70 کافر وصال جہنم ہوئے ہیں، تواریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے ان میں سے 35 افراد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تلوار سے وصال جہنم ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس جنگ کے مین آف دی میچ تھے، ہیرو رہے اس جنگ کے۔ اس جو پہلا غزوہ بدر ہوا ہے اس کے ہیرو بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ تو پروردگار نے مسلمانوں پہ بے شمار انعامات فرمائے، کیونکہ یہ جنگ خصوصاً اللہ کے حکم سے ہوئی، کیونکہ جب رسول اللہ مدینہ سے بدر کی طرف جا رہے تھے تو ارادہ نہیں تھا جنگ کا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کو جنگ کرنا پڑے گی، یہ مال، یہ ساز و سامان آپ کو پھر ملے گا۔ تو پھر کچھ افراد نے یہ سوال کیا کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے، کیونکہ یہ فتح بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ تو اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا کہہ دیجئے ان سے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہے عطا کریں، جس کو چاہے نہ عطا کریں۔ یہ غزوہ شاندار طریقے سے مسلمانوں نے اپنے نام کیا اللہ کی مدد کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی مدد آنی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ساتھ بھی اس کام کو تمام کر سکتا تھا، اور ایک فرشتہ نہ بھی بھیجتا تو کر سکتا تھا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن پروردگار نے مسلمانوں کو یہ ڈھارس بندائی کہ ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اگر ادھر 1000 ہیں تو ادھر بھی 1000 فرشتے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ تو یہ جنگ، یہ غزوہ مسلمانوں نے فتح کیا اور کامیابی کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹے۔ اس سے کفار کو اور جو ہے وہ غصہ آیا اور انہوں نے مزید جنگ کی تیاری کرنا شروع کی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اس نے بڑا وبال مچایا کہ تم میرے ابا، میرے بھائیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ کر آ گئے ہو اور وہ سارے وصال جہنم ہو گئے ہیں اور تم ادھر آ گئے ہو۔ تو پھر اگلی غزوات کا جو ہے وہ سلسلہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بے شمار غزوات رہیں، جن میں سے 9 آپ نے لڑی۔ اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، حق و باطل کے فرق کا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے حق کو کفر سے علیحدہ کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ جنگ لڑوائی ہے، اس وجہ سے یہ جنگ آپ جیتیں گے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ تو یہ تھی مختصر سی تاریخ جنگ بدر کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔